مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں موقع کے اعتبار سے تزکیہ نفس کو ہم تمام دوست سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے رمضان کا موسم بہار، نزول قرآن کا مہینہ منتظر ہے ہمارا۔ اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ ایک مرتبہ پھر خالق ارض و سما ہم تمام دوستوں کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ رمضان کی برکتوں کو، سعادتوں کو، رحمتوں کو ہم اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ اس پورے جمعے میں شروع سے آخر تک آپ ایمانی جذبے کے ساتھ میرے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ ہم سب کو آنے والے مہینے کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دین کے جو احکامات ہیں، شریعت کی جو ہدایات ہیں، خالق ارض و سما کے جو فرامین ہیں، یہ سب ایک ٹارگیٹ رکھتے ہیں اور وہ ہے تزکیہ نفس، تطہیر قلب، پیوریفیکیشن آف ہارٹ۔ مذہب کے جو عقائد ہیں، ایمانیات، یہ کسی بھی انسان کے ذہن اور دل کا تزکیہ کرتے ہیں، غلط عقائد سے بچاتے ہیں، غلط افکار سے بچاتے ہیں، توہم پرستی سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر مذہب کی عبادات کو دیکھیں تو خالق ارض و سما نے ہر انسان کے اندر عبادت کا جو فطری جذبہ پیدا کر رکھا ہے، اس فطری جذبے کی تطہیر کے لیے عبادات ہیں۔ کوئی ہمارا محسن ہے جس نے ہم پر احسانات کیے ہیں، کوئی ہمارا منعم ہے جس نے ہم پر انعامات کیے ہیں۔ اب اس محسن اور منعم کے سامنے عقیدت کا اظہار کرنا ہے، اس کے لیے ہے عبادات۔ مذہب عبادت کے جذبے کی تطہیر کر رہا ہے، اس کو تزکیہ دے رہا ہے۔ جو مذہبی معاملات ہیں وہ بھی تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ حلال و حرام کا معاملہ ہے، جائز اور ناجائز کا معاملہ ہے۔ مذہب کے انسانی زندگی کے معاملات ہمیں حلال کی حدود میں رکھتے ہیں، حرام کی طرف جانے نہیں دیتے، ہمیں جائز کی حدود میں رکھتے ہیں، ناجائز کی طرف نگاہ اٹھانے نہیں دیتے۔ تو مذہب کے اندر جو احکامات ہمیں ملتے ہیں، جو ہدایات ہمیں ملتی ہیں، جو فرامین اس کے پیچھے ہوتے ہیں، ان سب کا مقصد تزکیہ نفس ہے، تطہیر قلب ہے۔ اب جب مذہب کا مقصد ہی یہی ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو جائے، اخلاقی آلودگی سے نفس پاک ہو جائے، غلط سوچوں سے نفس کو بچا لیا جائے، تو پھر قرآن میں اتر کر دو مثالوں سے تزکیہ نفس کی گہرائی کو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن ان دونوں مثالوں کو سمجھنے کے لیے دل دماغ، جب آپ کسی کو منبر پر کھڑا ہوا دیکھیں اور کچھ سمجھنے کے لیے آئے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، تو دل اور دماغ کو 100% حاضر رکھے، گویا کہ ایک کلاس میں کوئی لیکچرر لیکچر دے رہا ہے اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تزکیہ نفس ہے کیا چیز؟ یہ کتنی کارآمد چیز ہے، کتنے کام آنے والی چیز ہے، اور اللہ رب العالمین عقائد سے لے کر، عبادات سے لے کر، معاملات زندگی میں ہر انسان کا کیوں تزکیہ نفس چاہتے ہیں، کیوں ہر انسان کے قلب اور ذہن کو پراگندگی سے، آلودگی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں؟ ہے کیا تزکیہ نفس؟
سورہ کہف اس کا رکوع نمبر 9 اور 10، اس میں اللہ رب العالمین نے خضر اور موسیٰ علیہم السلام کے سفر کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات بھی تمام دوست جانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ علم لدنی ہے، علم تکوینی، جو صرف فرشتوں کو دیا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ علم شریعت ہے، جو انسان کو دیا جاتا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ علم لدنی، علم تکوینی کی بنیاد پر جو قدم میں اٹھاؤں مجھے ٹوکنا نہیں۔ ایگریمنٹ ہو گیا، سفر شروع ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، شریعت کی کھلی خلاف ورزی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ علم لدنی کی بنیاد پر خضر جو کام کرتے موسیٰ علیہ السلام علم شریعت کی روشنی میں ٹوک دیتے۔ جب خضر علیہ السلام نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے علم تشریعی کی بنیاد پر کہا اقتلت نفسا زکیۃ، اے خضر تم نے ایک نفس زکیہ کو قتل کر دیا، یعنی معصوم جان کو تم نے قتل کر دیا، بے گناہ جان کو قتل کر دیا، بے ضرر بچے کو قتل کر دیا۔ تو تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اپنے دل کو معصوم بنانا، اپنے دل کو بے گناہ بنانا، اپنے دل کو بے ضرر بنانا۔ سورہ مریم اس کا دوسرا رکوع ہے جس میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مریم علیہ السلام قواری دوشیزہ ہے، پاک دامن ہے، مطہرہ ہیں، متقیہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنا فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس بھیج دیا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی رحمان کی پناہ مانگی۔ فرشتے نے مریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا انما انا رسول ربک، اے مریم گھبراؤ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں انسانی شکل میں تمہارے خدا، تمہارے خالق، تمہارے مالک کا فرستادہ ہوں، اور تمہارے مالک اور خالق نے مجھے بھیجا کیوں ہے؟ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں خوشخبری دے سکوں بہترین خصائل رکھتے ہوئے بچے کی، غلامًا زکیہ کی تمہیں بشارت دے سکوں، اچھی عادات رکھتا ہوا بچہ، اچھی صفات رکھتا ہوا بچہ۔ تو تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ نفس کے اندر عادات اچھی ہو، نفس پاکیزہ خصائل ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ تمام دوست واقعتاً قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، دین اور شریعت سے گہری آگاہی چاہتے ہیں، تو ایک بات آپ تمام دوستوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ بات میں آپ کو سمجھا سکا اور آپ نے سمجھی تو شریعت کو جاننے میں بھی آسانی رہے گی، قرآن کے مطالعے میں بھی آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو تزکیہ نفس کی نسبتیں مختلف ہیں۔ کہیں تزکیہ نفس کی نسبت خالق ارض و سما کی طرف ہے، کہیں تزکیہ نفس کی نسبت وقت کے رسول کی طرف ہے، اور کہیں تزکیہ نفس کی جو نسبت ہے وہ عام انسان کی طرف ہے۔ اب تزکیہ نفس کی نسبت جب اللہ رب العالمین کی طرف ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے، نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے جو قوانین ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں۔ بھائی قرآن کے مطالعے نے آپ کو بتایا نا کہ کہیں ہدا کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ قرآن کے مطالعے نے آپ کو بتایا زلہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ گمراہ بھی کرتا ہے۔ لیکن دوستو اس کا معنی یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ رب العالمین کوئی ڈکٹیٹر ہے۔ رب العالمین اپنی آزاد مرضی سے جس کے حق میں چاہے ہدایت کا فیصلہ کر دے، جس کے حق میں چاہے ضلالت کا فیصلہ کر دے، نہیں، بلکہ ہدایت اور ضلالت کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہوتی ہے،
ہدایت کے قوانین بھی بنائے تو کس نے؟ اللہ نے۔ ضلالت کے قوانین بھی بنائے تو کس نے؟ اللہ نے۔ جس کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قوانین سے ملتی ہے، اس لیے ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے قانون میں رہ کر گمراہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ تو تزکیہ نفس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف اس لیے ہے کہ جس کا بھی تزکیہ ہوگا وہ رب العالمین کے قوانین میں، رب العالمین کے دستور میں رہ کر ہی ہوگا۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 21۔ اچھا، اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ، منافقین مدینہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگا دی، ایک گھٹیا الزام لگا دیا۔ کچھ مسلمان جو ضعیف العمل تھے، ضعیف الاعتقاد تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ رب العالمین نے اس موقع پر کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائق ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، شیطان تو اسے فحش کا، شیطان تو اسے بدی کا حکم دے گا۔ پھر رب العالمین نے جو بات کہی ہے وہ ہے سمجھنے کی کہ اگر اللہ رب العالمین کا فضل تم پر نہ ہوتا، اللہ رب العالمین کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد، تم میں سے کوئی پاکیزہ نفس ہو نہیں سکتا تھا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ رب العالمین اپنے قوانین میں رہ کر، اپنے دستور میں رہ کر جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے۔ تو تزکیہ نفس ہوتا ہے رب العالمین کے قوانین میں رہ کر۔ لیکن دوستو، تزکیہ نفس کی توفیق بھی رب العالمین دیتا ہے، اسی لیے ہمارے نبی نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، پرہیزگاری کا، پاک دامنی کا، اور کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس بات کا، یعنی لوگوں سے محتاجی نہ ہو، اس بات کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب دل دماغ آپ کے حاضر ہیں دوست، تزکیہ نفس کی نسبت کبھی وقت کے رسول کی طرف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت کا رسول ہوتا ہے وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ خدا کا ترجمان ہوتا ہے، وہ داعی اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے نقشہ زندگی لے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے منصوبہ بندی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی لے کر رکھی ہے وہ لے کر انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو چونکہ وقت کا رسول داعی اللہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس کی نسبت اس کی طرف۔ آپ مطالعہ کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، چاروں مقامات پر اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بتائے ہیں کہ رسول کی بعثت کے اہداف کیا ہیں، ٹارگیٹس کیا ہیں۔ 4 اہداف بتائے، ان میں سے ایک ہدف کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ رسول اپنی امت کے لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے عقائد کا بھی تزکیہ کرتا ہے، ان کے اخلاق کا بھی تزکیہ کرتا ہے، ان کی معاشرت کا، ان کی معیشت کا، ان کی سیاست کا بھی تزکیہ کرتا ہے۔ اور اگر ہمارا مذہب کا مطالعہ گہرا ہے تو ہم سب جانتے ہیں آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے ہیں سب کی بعثت کا ایک بلند ترین مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی امت کے لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، تطہیر قلب کرے، پیوریفیکیشن آف ہارٹ کریں، اور نبیوں نے یہ کام کیا۔ اگر ہم بخاری کتاب الانبیاء میں اتریں، اس معنی کی کئی روایات آپ کو ملیں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے، الانبیاء اخوۃ لعلات، جتنے نبی آئے وہ سب کے سب علاتی بھائی تھے۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال یہ ہے،
اللاتی بھائی کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے آگے خود وضاحت کرتے ہوئے کہا اللاتی بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے رسول آئے سب کا دین ایک تھا، سب کی شریعتیں مختلف تھیں، یعنی اصول سب کے ایک تھے، ان اصولوں پر عمل کرنے کی شکلیں جدا ہوتی سکتی تھیں، ان پر عمل کرنے کی صورتیں الگ الگ ہو سکتی تھی۔ اور پھر دوستو جو اصل بات سمجھنے کی ہے، تزکیہ نفس کی جو نسبت ہوتی ہے وہ ہے عام انسان کی طرف، اس لیے کہ قرآن ہمیں خالق ارض و سما کا منصوبہ یہ بتاتا ہے ہر انسان خیر اور شر میں آزاد ہے، ہر انسان اپنی نیکی اور بدی میں آزاد ہے، ہر انسان کو رائٹ اور رونگ بتا دیا گیا ہے، ہر انسان کے سامنے حق اور باطل واضح کر دیا گیا ہے، ہر انسان اپنی تعمیر میں بھی آزاد ہے، اپنی تخریب میں بھی آزاد ہے۔ اگر ہم سورہ شمس کے اندر اتریں تو رب العالمین فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر انسان کے سینے میں اس کا فجور بھی اتار دیا ہے، اس کا تقوی بھی اتارا ہے۔ اور دوستو الہام کا لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کو خیر اور شر اس طرح بتا دیا گیا ہے جس طرح معصوم بچے کو گھٹی دی جاتی ہے۔ اب قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی آزادی کا تعمیری استعمال کرتے ہوئے اپنا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی آزادی کا تخریبی استعمال کرتے ہوئے اپنے نفس کے صحیح تقاضوں کو قبر میں جا کر سلا دیا۔ اور دوستو یہ تزکیہ نفس کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہونا چاہیے، ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں، اپنے نفس کی تطہیر کر لیں، اپنے اندر کی دنیا کی غلاظت کو باہر نکال کر پھینک دیں۔ میں نے کہا سعادتوں کا موسم آ رہا ہے، نیکی کا موسم بہار آ رہا ہے، بہت اچھا موقع ہے، تیار کریں اپنے آپ کو، ذہنی طور پر تیار کریں، قلبی طور پر تیار کریں، اپنے گھر کے اندر آج سے آنے والے رمضان کی تیاری کا آغاز کر دیں۔ یہ تزکیہ نفس ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو۔ اگر کوئی شخص پیوریفائڈ ہو جائے، کوئی شخص ہم مسلمانوں میں سے اپنے آپ کو مزکہ کر لے، رب العالمین کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، یہ ہمارے رسول نے بیان کیا۔ ہو سکتا ہے جو شخص اپنا تزکیہ نفس کر چکا ہے، بھوک کی وجہ سے اس نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہو، ممکن ہے وہ روکی سوکی کھاتا ہو۔ جو شخص مزکہ ہو، اس نے جو بدن پر کپڑے پہن رکھے ہیں وہ چیتھڑے ہوں یا پیون زدہ ہوں، ممکن ہے جو شخص اپنے قلب کی تطہیر کر چکا ہے وہ ٹاٹ کے بستر پر سوتا ہو، وہ کچے گھر میں رہتا ہو، لیکن خدا کی نگاہ میں وہ کتنا عظیم ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا رب اشعث، کتنے ہی پریشان بال لوگ ہوتے ہیں، کتنے ہی پراگندہ کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، مدفوع بالابواب، دھکے دیے ہوئے لوگ، ٹھکرائے ہوئے لوگ، دروازوں سے پرے پھینک دیے گئے لوگ، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے لابرہ، اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ صرف انسان کو مزکہ، اللہ رب العالمین یہ سعادت حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین
آتے ہوئے رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے اگر قرآن کا ہم صحیح معنی میں مطالعہ کریں، یہ تزکیہ نفس، تطہیر قلب کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں، آپ تمام دوستوں کا ذہن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آنے والے رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے حد الامکان اپنی استطاعت کے مطابق اپنے آپ کو پیوریفائڈ کیا، اپنے آپ کو مزکہ بنایا۔ رب العالمین آسمانی بادشاہت کی بشارت ہمیں دے رہا ہے۔ آسمانی بادشاہت، بھائی یہاں آپ آج کے وزیر اعظم ہاؤس کو دیکھتے ہیں یا صدارتی ہاؤس کو دیکھتے ہیں، وہاں اس کی رنگینی پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، لیکن جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، بادشاہوں کی رنگینیاں یہ نہیں تھی۔ وہ ہاتھی پہ بیٹھتے تھے، وہ شاہی گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے، وہ ریشمی لباس پہنا کرتے تھے، وہ چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھایا کرتے تھے، وہ باغات کی چھاؤں کے اندر بیٹھا کرتے تھے، وہ اونچے تختوں پر ہوا کرتے تھے، نیچے دبیس قالین بچھا ہوا کرتے تھے۔ رب العالمین نے نزول قرآن کے موقع پر یہی کہا کہ اگر تم اپنے نفس کا تزکیہ کر لو، اپنے قلب کی تطہیر کر لو، آسمانوں پر رب العالمین یہی زمینی بادشاہ تمہیں دے گا۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیات 74، 75، 76۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو شخص ہمارے پاس آیا اس حیثیت میں مجرمن کہ وہ باغی تھا، خدا کا مجرم تھا، گناہوں سے آلودہ تھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، جہاں نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی کہ جناب آپ کو نہ جاگنے دیا جائے نہ آپ کو سونے دیا جائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو مجرم ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم، جہاں نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو خالق ارض و سما کے پاس آیا، اس کے پاس ایمان کی دولت تھی، اس کے پاس عمل صالح تھا، یعنی تھیوری بھی تھی، اس پر پریکٹیکل بھی تھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے لیے بلند درجے ہیں، اس کے لیے گھنے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر رب العالمین کہتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ آسمانی بادشاہت اسے ملے گی جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا، جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے گا۔ اللہ رب العالمین موقع دے رہا ہے، انشاءاللہ ہم تمام دوستوں کی، ہم تمام مسلمانوں کی، ہم تمام ماؤں بہنوں کی یہ کوشش ہوگی جس قدر اپنے اندر احسان سمیٹ سکتے ہیں سمیٹے، جس قدر اپنے اندر پاکیزگی لا سکتے ہیں لے کر آئیں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں۔ اور اگر اس موقع پر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر آپ کے سامنے رکھ سکوں، لیکن دوستو اس اثر کو دل میں اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ مومنانہ جذبے سے ابن مسعود کے اس اثر کو سنیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں اطلب قلبک فی ثلاثت مواطن، 3 مواقع ہیں جن مواقعوں پر تم تلاش کرو کہ تمہارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، تمہارے دل کے اندر حرارت ہے یا ساری ایمان کی چنگاریاں بجھ چکی ہیں۔ 3 مواقع۔ پہلا موقع عند سماع القرآن، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، تم قرآن کو سن رہے ہو، اس موقع پر اپنے دل کا جائزہ لو، دل کے اندر ایمانی حرارت ہے یا نہیں۔ دوسرا موقع وفی مجالس الذکر، ذکر کی مجلسوں میں، جہاں اللہ رب العالمین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جہاں محمد الرسول اللہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جہاں کتاب و سنت کے فرامین اور احکامات آپ کو پڑھ کر سنائے جا رہے ہوں، اس موقع پر اپنے دل کو تلاش کرو اس میں زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسرا موقع جہاں ہم نے اپنے دلوں کو تلاش کرنا ہے وفی اوقات الخلوہ، جب ہم تنہائی میں ہوں، جب ہم اکیلے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو،
رات کی تاریکی ہو، دن کا ویرانہ ہو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں اپنے دل کو تلاش کریں، اس کے اندر زندگی ہے یا وہ مر چکا ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کہی تھی کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وہ دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر گئے اور ففاضت عیناہ، اور اسے یاد آ جائے، اپنے گناہ یاد آ جائیں، اپنی لغزشیں یاد آ جائیں، اپنے کرتوت یاد آ جائیں، اور خدا کو یاد کرتے ہوئے تنہائی میں اس کے آنکھ سے آنسو بہہ پڑے۔ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اب یہ 3 مواقع بیان کرنے کے بعد ابن مسعود نے جو توجہ دلائی ہے دوست، وہ یہ کہ اگر ان 3 مواقع پر تم نے اپنے دل کا جائزہ لیا اور تینوں مواقع میں تمہیں تمہارا دل زندہ نہ ملا، تمہیں اپنے دل کے اندر ایمانی حرارت نہ ملی، فصل اللہ، اب اللہ رب العالمین سے سوال کرو، رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، رب العالمین کے سامنے جھولی پھیلا دو۔ کس بات کے لیے؟ این یمن علیک، اللہ رب العالمین تم پر احسان کرے، بقلب، اور ایک زندہ دل اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے، اس لیے کہ تمہارے پاس ابھی دل نہیں ہے۔ تو دوستو، تزکیہ نفس کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنا تزکیہ خود کرتا ہے، کوئی دوسرا اس کا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ اب دل دماغ مزید حاضر رکھیں آپ، ہم اپنی گفتگو کے آخر میں آئے ہیں جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ 4-5 دن کے بعد رمضان کا موسم بہار ہمارے سامنے ہے، نیکیوں کی پرنور فضا ہمارا احاطہ کرنے والی ہے۔ تزکیہ نفس جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اپنے قلب کی تطہیر، پیوریفیکیشن آف ہارٹ، اس کے لیے بہترین موقع ہے، بہترین لمحات ہیں، بہترین شب و روز ہیں۔ آنے والے رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، 3 باتیں، لیکن ان تینوں باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایمانی جذبہ ہو اور ہم سب کے اندر یہ شعلہ موجزن ہو کہ انشاءاللہ جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے۔ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، رمضان اور تزکیہ نفس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پہلی بات، یہ جو موجود زندگی ہے، موجود دنیا، یہ بیٹل ہے، یہ میدان ہے، مارکا آدم و ابلیس۔ ہم سب کی لڑائی شیطان سے ہے، ابلیس سے ہے، اور رب العالمین نے قرآن میں کئی مقامات پر یہ کہا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم انسان ہیں بھائی، ہم اپنے ارادوں میں بڑے کمزور ہیں، ہم ابلیس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، شیطان کے پھسلاوے میں آ جاتے ہیں، کمزور ہیں۔ لیکن دوستو، 11 مہینے چاہے ابلیس کے سامنے ہم ہتھیار ڈال دیتے ہو، یہ جو 12واں مہینہ آ رہا ہے نا رمضان کا، یہ عظیم تر موقع ہے کہ ہم اپنے ابلیس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے باندھ دیں۔ بہترین موقع ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بنانا ہے بس۔ یقین جانیے، ہم میں سے ہر مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے شیطان کو، اپنے ابلیس کو ہتھکڑی پہنائے گا۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سورہ حجر، اس کا رکوع نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا خاکہ بنایا، اس خاکے کو فائنل ٹچ دیا، روح انسانی اس میں پھونکی، روح ربانی اس میں پھونکی، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے آدم کے خاکے کے سامنے۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا، فرشتے سجدہ ریز ہوئے، تم نے انکار کیوں کیا؟ ابلیس کہنے لگا، بھئی جس بشر کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ہے آپ نے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟
اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر قیامت تک لعنت کر دی. ابلیس نے قیامت تک اللہ سے مہلت مانگی. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک مہلت دے دی. پھر پتہ ہے ابلیس نے کیا کہا تھا؟ الفاظ یاد رکھیے گا. سورہ ہجر رکو نمبر 3. ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض فلأغوینہم اجمعین. اے میرے رب، آپ نے مجھے بہکایا ہے. ابلیس الزام خالق کو دے رہا ہے. آپ نے مجھے بہکایا ہے، میں ان انسانوں کو بخشوں گا نہیں، ان کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، دنیا کے اندر ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا. لیکن ابلیس کا اگلا جملہ کیا ہے؟ الا عباد اللہ المخلصین. ہاں، میرا زور آپ کے مخلص بندوں پہ نہیں چلے گا. میرا زور آپ کے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا. اس آیت کے بعد اگلی آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. ہاں، میرے مخلص بندوں پر اے ابلیس تیرا زور نہیں چلے گا. تیرا زور تو صرف ان پر چلے گا جو تیرے پیروکار بن کر تیرے بہکاوے میں آ جائے. تو اگر ہم اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بنائیں، تو اپنے ہاتھوں سے اپنے ابلیس کو باندھ سکتے ہیں، بیڑیاں پہنا سکتے ہیں. یہی ہے وہ بات جو حدیثوں کے اندر آئی ہے. ہمارے نبی نے کہا، نبی علیہ السلام نے، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کا چاند دکھائی دیتا ہے، رمضان کا آغاز ہوتا ہے مخلص بندوں کے لیے اور ان بندوں کے لیے جو اپنا تزکیہ نفس کر لیتے ہیں. صفدت الشیاطین ومردت الجن. شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، ابلیس باندھ دیا. ہر ایک کے لیے نہیں، مخلص بندوں کے لیے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سرکش شیطانوں کو باندھ دیتا ہے. غلقت ابواب النار. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم عہد کرتے ہیں، ہم حتی الامکان کوشش کریں گے اپنے ابلیس کو، اپنے شیطان کو اپنے ہاتھوں سے باندھنے کی. دوسری بات میں نے کہا، ایمانی جذبے سے یہ بات سنیے گا. رمضان کا مہینہ ہمارے استقبال کو ہمارے سامنے کھڑا ہے. کسی نیکی کو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہم نے حقیر نہیں سمجھنا، اور کسی معمولی سی معمولی گناہ کو بھی ہم نے ہلکا نہیں لینا. ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہمارے لیے قدر و قیمت رکھتی ہے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہمارے لیے ایک ہلاکت اور تباہی کا سامان رکھتا ہے. تو اس موقع پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ہے، انشاءاللہ کسی چھوٹی نیکی سے ہم پیچھے نہیں رہیں گے، اور کسی چھوٹے معمولی گناہ کے لیے بھی ہم ایک قدم اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھائیں گے. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہر چھوٹی بڑی نیکی میں حصہ ڈالیں گے. بھائی، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. ہمارے رسول نے کتنی بڑی بات کہی، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اے مسلمانوں، اے انسانوں، اللہ رب العالمین کا وہ مہینہ تم پر سائے فگن کو ہونے کو ہے جو عظیم بھی ہے، جو مبارک بھی ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے پیچھے ہٹ جائیں؟ قرآن نے جب یہ کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹی نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں موجود پائیں گے، معمولی سا گناہ کیا ہوگا وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوگا. اور دوستو، کوئی نیکی کی فہرست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گناہ کی فہرست بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھ لیں کہ آج کے جمعے کا سبق ہے، اگر لے کے جا سکیں آپ. میں ایک فلسفیانہ تعریف نیکی اور گناہ کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نیکی کرنا بھی آسان، گناہ سے رکنا بھی آسان. نیکی کیا ہے؟ اپنی آزادی کا تعمیری استعمال، یہ نیکی ہے. اور گناہ کیا ہے؟ اپنی آزادی کا تخریبی استعمال. تو ہم سب نے اپنی آزادی کا تعمیری استعمال کرنا ہے، اور اپنی آزادی کو تخریب سے بچا کے رکھنا ہے، نادرستی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ایک حدیث سمجھ لیں،
میری تعریف آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مسلم کتاب الزکات میں ایک روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غریب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، بازی تو امیر صحابہ لے گئے، سارا اجر تو ان کے دامن میں آ گیا۔ اللہ کے رسول نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ دیکھیں یصلون کما نصلی، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، روزے وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أُجُورِهِمْ، وہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو پتہ ہے آپ کے رسول نے کیا کہا؟ آپ کے رسول نے کہا ہمت کیوں ہارتے ہو؟ تمہارے پاس مال نہ ہو، دھن نہ ہو، دولت نہ ہو، رب العالمین نے ایسے مواقع تمہارے لیے رکھ چھوڑے ہیں کہ تم کوئی بھی قدم اٹھاؤ گے صدقہ ہوگا۔ مال خرچ نہیں کیا، پیسہ خرچ نہیں کیا، جیب ہلکی نہیں کی، لیکن جو قدم اٹھاؤ گے صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر رسول نے بتایا ہر تسبیح سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اچھائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ دوستو آنکھیں کھول لیں، آپ کے رسول نے کیا کہا؟ آپ کے رسول نے کہا قانون کی چھت ہو، اخلاق کی دیواریں ہوں، قانون کی چھت میں کے نیچے اخلاق کی دیواروں میں سمیٹ کر اگر تم اپنے قانونی پارٹنر کے ساتھ اپنی فطری جنسی خواہش پوری کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جب رسول نے یہ بات کہی صحابہ کرام کی حیران نظریں رسول کے چہرے پر، تو رسول نے اس موقع پر کہا تھا اگر تم اپنی یہ فطری جنسی خواہش جنگل کے بھیڑیے کی طرح پوری کرو گے تو یہ گناہ ہے۔ سوچیں آپ، تو نیکی کا کوئی چارٹر نہیں ہے، گناہ کا کوئی چارٹر نہیں ہے۔ اپنی آزادی کا تعمیری استعمال نیکی ہے، اپنی آزادی کا تخریبی استعمال یہ گناہ ہے۔ اور آخری بات دوستو، پاکستان کے جو معاشی اقتصادی حالات چل رہے ہیں یہ چیلنج ہے ہمارے لیے۔ ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا ایمانی جذبے سے دوست، ایمانی جذبے سے، رمضان آ رہا ہے، یقین جانیے بہت بڑی سعادت خدا نے دے دی نا، اس کی قدر کریں آپ۔ پاکستان کے موجودہ معاشی و اقتصادی حالات میں دوستو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ترجیحی بنیادوں پر ہم اپنے خاندان میں، ہم اپنے پڑوس میں، ہم اپنے محلے میں، ہم اپنی قوم میں فقیر اور مسکینوں کو تلاش کریں، اور خاموش انداز میں اگر میری استطاعت ہے 5 دن کے راشن کی، 10 دن کے راشن کی، 20 دن کے راشن کی، مہینے بھر کے راشن کی، خدا کی قسم خاموش انداز میں راشن ڈلنا ہے، خاموش انداز میں۔ سورہ لیل کا مطالعہ کریں آپ، اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس دہکتی ہوئی جہنم سے متقی لوگ بچا لیے جائیں گے۔ متقی ہیں کون؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنے نفس کے تزکیے کے لیے۔ عہد کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوگا اپنے خاندان میں سب سے پہلے، اپنی قوم میں سب سے پہلے، اپنی برادری میں سب سے پہلے، اپنے پڑوس میں سب سے پہلے، اپنے محلے میں سب سے پہلے تلاش کریں مسکین اور فقیر۔ میں مذہب کا ایک طالب علم ہوں، میرے مطالعے نے فرق بتایا ہے، توجہ رہے دوست آپ کی، فرق بتایا ہے۔ آپ جب صدقہ خیرات کرتے ہیں پیٹ بھرے لوگوں پر، کھاتے پیتے لوگوں پر، اور جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں فقیر اور مسکین پر، ان دونوں صدقہ خیرات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب آپ پیٹ بھرے کو کھلاتے ہیں، کھاتے پیتے کو کھلاتے ہیں، تو آپ کو کہنا پڑتا ہے دعا کیجئے گا ہمارے لیے، کہتے نہیں کہتے ہیں دعا کیجئے گا ہمارے لیے۔ کھاتے پیتے کو کھلایا آپ نے، پیٹ بھرے کو کھلایا، کہنا پڑ رہا آپ کو۔ لیکن اللہ کی قسم اگر فقیر اور مسکین کو آپ نے کھلایا، ایک ٹائم پر کھلایا، ایک مہینہ کھلایا، آپ کو اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ جو لقمہ
فقیر اور مسکین کے حلق سے نیچے اترے گا وہ لقمہ آپ کے لیے دعا کرے گا. یہ ہے فرق زمین آسمان کا. سمجھ بھی سکے لوگ. چونکہ فقیر تلاش کرنا پڑتا ہے, مسکین تلاش کرنا پڑتا ہے, محلے میں ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے, لیکن لوگ سمجھ نہیں رہے اس چیز کو. بنائیں دوست, ہدف بنائیں. تو بہت بڑا سبق اور بہت بڑا المیہ ہوگا. ان معاشی حالات کے اندر بھی کیٹرنگ کا کاروبار سر چڑھ کر بول رہا ہوگا. گئے گزرے حالات میں بھی کیٹرنگ کا کاروبار آسمان پر ہوگا, جوبن پر ہوگا, منہ پر تماچا ہوگا ہمارے. اگر فقیر ہو, انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہ جو صدقہ خیرات ہے, زکوٰۃ ہے, یہ فقیری کے خاتمے کے لیے ہے, یہ مسکینی کی خاتمے کے لیے. اس لیے ترجیحی بنیادوں پر فقیر اور مسکین تلاش کر کے آپ اپنا اضافی مال وہاں تک پہنچائیں گے. دوسری چیز دوست, خدا را رمضان کے مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ نہ سمجھیں, یہ کھلانے پلانے کا مہینہ ہے. بھائی 11 مہینے ہم شکم سیر ہوتے ہیں, ہم خوب کھاتے ہیں. ایک مہینہ بھوک کو برداشت کریں. یاد رکھیے شکم سیری اور بھوک, ان دونوں کی کیفیات الگ الگ ہے. اگر آپ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث کا مطالعہ کریں, رسول اللہ فرماتے ہیں, سوچیں ہمارے رسول کیا سبق دے رہے ہیں ہمیں. آپ فرماتے ہیں مجھے یہ پیشکش کی اللہ تعالیٰ نے کہ مکہ کی وادی کو سونے میں بدل دوں. پیشکش کرنے والا خالق, جس کو پیشکش کی جا رہی ہے وہ عظیم ترین مخلوق. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نہیں, ولیکن اشبع یوما واجوع یوما, میں یہ چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں, ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں. ایک دن بھوکا رہوں, ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں. اللہ جب میں بھوکا ہوں گا تو آپ کی طرف رجوع کروں گا, آپ کی طرف پلٹوں گا, آپ کو یاد کروں گا. اور اللہ جس دن میں کھا لوں گا, پیٹ بھر لوں گا, اس دن آپ کی تعریف کروں گا, آپ کا شکر ادا کروں گا. تو ہم 11 مہینے کھاتے ہیں دوست, اسی لیے سنت بنائیں, سنت جاری کریں. بلا تکلف آپ کے دسترخوان پر افطاری میں جو آپ کو مل جائے. یہ جو لمبی لمبی فہرستیں ہم اپنی بیگمات کو دیتے ہیں, یہ ہونا چاہیے, اس سے باہر آئیں آپ. بلا تکلف, بلا خاص اہتمام کے آپ کو افطاری میں جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں. یہ ہے, پھر آپ کو روزے کا جو مزہ ہے وہ آئے گا. یقین اللہ کی قسم, ایک مہینے کے لیے کھانے پینے کی طرف سے دھیان نکالیں, کیا قورمے, کیا بریانی اور کیا چٹخارے نکالیں, پھر آپ کو مزہ آئے گا رمضان کا. آپ کی روح جاویدہ ہو جائے گی, آپ کی روح کو 4 چاند لگ جائیں گے. آپ کر کے دیکھیں ایک بار اس کو, انشاءاللہ تہیہ کر لیں, بلا تکلف, بلا خاص اہتمام کے جو ملے گا وہ کھائیں گے. یہ ہے روزے کا اصل مقصد. تو یہ کھلانے پلانے کا مہینہ ہے غریبوں کو, نہ کہ کھانے پینے کا مہینہ. اب دوست میں نے آپ کا ٹائم لیا معذرت کے ساتھ, آپ کا میرے دوست بھائی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی مسجد جامع مسجد 23 سال سے ماشاءاللہ یہاں ایک ادارہ مدرسہ دارالحدیث کام کر رہا ہے. الحمدللہ ہر سال ہی بچے حافظ بنتے ہیں, نازلہ قرآن مکمل کرتے ہیں. خواتین کے اندر جو لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, وہ علیمہ کورس بھی کرتی ہیں, ترجمہ قرآن پڑھتی ہیں, تجوید کا 1 سالہ کورس کرتی ہیں, 2.5-3 پارے 1 سال میں یاد کرتی ہیں. 70 سال کی عمر کی خواتین 23 سال سے ماشاءاللہ کام کرتی. اس سال ماشاءاللہ مدرسے کے 17 بچے بچیوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہے, 40 بچے بچیوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے. تو مدرسے کی یہ ریت ہے, مدرسے کی یہ روایت ہے کہ اپنا سالانہ پروگرام ہم باہر لے کر جاتے ہیں, مسجد میں نہیں کرتے. آپ سب جانتے ہیں پورا محلہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, رات 1 بج رہا ہوتا ہے, پورا محلہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارے کام کی برکت ہے, یہ الحمدللہ ہمارے کام کی عظمت ہے. پورا محلہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے رات 1 بجے تک. تو آپ تمام دوستوں کو خصوصی دعوت ہے, امید ہے انشاءاللہ آپ کی مسجد, آپ کا ادارہ, آپ کے بچے, آپ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے نا, انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے. اس موقع پر میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا, جتنا بھی کروں کم ہے, کہ اللہ رب العالمین نے آج یہ مقام دکھایا ہے کہ 550 سے زیادہ ایڈمیشن ہے ہمارے پاس. 21
کلاسز ہیں، 9 مختلف شعبہ جات ہیں، پھر مدرسے کے فورم سے الحمدللہ دین سائٹ کے نام سے اسکول کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال کے بعد، آج سے 2 سال کے بعد اپنی ایجوکیشن میں ہم ایجوکیٹر کو چیلنج کریں، یہ ہمارا ہدف ہے۔ اس پر ہمارا پورا اسٹاف الحمدللہ، جتنی میری بیٹیاں وہاں ہیں، میری بہنیں وہاں ہیں، کام کر رہی ہیں، جتنا میں خراج تحسین پیش کروں کم ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کے مدرسے کے فورم سے جو اسکول کام کر رہا ہے اس کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ آئندہ 2 سال کے بعد انشاءاللہ ایجوکیشن کے اندر ہم ایجوکیٹر کو چیلنج کر رہے ہوں۔ یہ سب خدا کا کرم ہے۔ آپ تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ہمیشہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، یقین جانیے۔ نہیں، غلطیاں ہمارے اندر بھی ہوتی ہیں، آپ کے اندر بھی ہوتی ہیں، انسان ہے نا، ہم سب کمزور لوگ ہیں، کمزور ارادہ لوگ ہیں، بہک جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال ہمیشہ آپ مدرسے کے ساتھ، ادارے کے ساتھ ماشاءاللہ کھڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اچھی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت اچھی کرے۔